اب ان کو کیا ضرورت ہے یہ دودھ آج میں نہ پی لوں؟ پھر دل کہتا نہیں نہیں ایسا کام نہیں کرنا، اللہ کے رسول کا حصہ ہے، یہ نہیں کرنا۔ تھوڑی دیر ٹھہری، تھوڑی دیر ہوئی، مجھے پھر خیال آیا اللہ کے رسول لیٹ ہو گئے، آخر انصار اتنے بھی نہیں ہیں، اتنے قربانیاں دینے والے، کچھ تحفہ دے دیا ہوگا، کچھ کھلا پلا دیا ہوگا، ان کو کیا ضرورت ہے، بھوک لگی ہے کچھ اور نہ پی لوں میں؟ پھر کہتے نہیں نہیں اللہ کے رسول کا حصہ میں نے نہیں پینا۔ ہوا کیا؟ فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا فَلَمَّا وَغْلَتْ فِي بَطْنِي، تیسری مرتبہ پھر خیال آیا وہ اتنی لیٹ ہو گئی اب تو کچھ کھا پی کے آئیں گے، بھی انصار نہیں ہے کچھ کھلا کے نہیں بھیجیں گے۔ میں نے اٹھا اور پیالہ پکڑا، لگایا منہ کو، فَلَمَّا تَقَارَّ فِي بَطْنِي، جب میرے پیٹ میں پہنچا تو اس وقت مجھے ندامت ہوئی، اوہ کیا ہو گیا، لیکن اب تو کوئی سبیل ہی نہیں تھی، پی بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں حالت یہ تھی وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آ رہے ہیں، میرے اوپر چادر تھی چھوٹی سی، اِذَا وَضَعْتُ عَلَى قَدَمَيَّ خَرَجَ رَأْسِي، پریشانی اور ٹینشن اتنی ہو گئی کہ میں جب اس کو اپنے پاؤں پہ ڈالتا تو میرا سر ننگا ہو جاتا، وَإِذَا وَضَعْتُ عَلَى رَأْسِي، کھینچ کے سر پہ لیتا، خرج قدمیہ، تو پاؤں ننگی ہو جاتے، اور سخت سردی تھی۔ اب نیند بھی نہیں آ رہی، سرتاج رسول بھی نہیں آ رہے واپس، کہ جب وہ آئیں گے پتہ نہیں اب ہوگا کیا، قرآن نازل ہو جائے گا کہ یہ بندہ پتہ نہیں منافق ہو گیا ہے، کیا ہو گیا، اس خوف سے۔ وَجَعَلَ لَا يَجِينِ النَّوْمِ، نیند نہیں آ رہی۔ اچانک کیا ہوا، سرتاج رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا طریقہ مبارک صحابی مقداد ہی بیان کرتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، کہ جب وہ رات لیٹ آتے تو سلام کیسے کہتے؟ لا يوقظ نائما ويسمع يقظان، اس انداز سے کہتے کہ سونے والے کی نیند خراب نہ ہو اور جاگنے والا جواب دے دے السلام علیکم، اتنا کو کہتے کہ بس سنائی دے۔ کہتے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کہا، جیسے ان کی عادت مبارکہ تھی، صبح سے کیا کھانا تھا کہ وہ اپنے پیالے کی طرف جاتے اور اپنا حصہ اٹھا لیتے، تو میں اب دیکھ رہا تھا کہ اب ہوگا کیا۔ جب وہ پیالے کی طرف جا رہے تھے تو میرا اوپر والا سانس اوپر اور نیچے والا نیچے، بنے گا کیا، وہ تو خالی۔ جو ہی آپ نے جا کے پیالے کو اپنے مبارک ہاتھ لگائے، اوپر لکڑی تھی ہٹا کے دیکھا تو پیالہ خالی۔ آپ نے پیالہ تو وہاں رکھا، ساتھ ہی ہاتھ اٹھا لیے۔ میں نے کہا اب مارے گئے، یہ تو بدعا ہونے لگی ہے۔ فرمایا اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من اسقانی، اللہ جس نے ہمیں کھلایا ہے اس کو کھلا دے، جس نے ہمیں پلایا اس کو پلا دے۔ لیکن سچ بتانا ہو، پیا تھا انہوں نے کچھ؟ بولیے، سارے بولیں گے تو میں اگلی بات کروں، کچھ پیا انہوں نے؟ یہ پہلا مسئلہ میں اخذ کرنا چاہتا ہوں کہ خالی برتن بھی دے دیتا تو اس کو بھی دعائی ملتی تھی، اس کو بھی دعائی ملتی تھی۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَعَمِدْتُ إِلَى الشَّمْلَ فَشَدَّدْتُهَا عَلَيَّ، میں نے جب دعا سنی نا، میں نے کہا کھایا پلایا کھلایا پلایا تو نہیں ہے، اب دعا کو پوری کرنے کے لیے میں کھلا پلا کے سوؤں گا۔ چادر میں نے لپیٹی اپنے پر، وَأَخَذْتُ الشَّفْرَ، چھری پکڑی جلدی سے، فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْأَعْنُزِ أَيُّهَا أَسْمَنْ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانوروں کی طرف بھاگا کہ کون سا اس میں موٹا فربا ہے، اس کو میں ذبح کر کے کھلا کے اور پلا کے سوؤں گا۔ لیکن جب اندھیرے میں جب میں نے جا کے ان کو چیک کیا تو وہ جانور کیا تھے، اللہ مالک الملک کی رحمت دیکھیے کہ وہ جن کا دودھ ایک مرتبہ دھویا جا چکا تھا، ان کے جو ہے تھن دوبارہ دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی سے دودھ دھویا اور میں نے پیالہ آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا اور میں ہنسنے لگ گیا اس قصے کو یاد کر کے۔ میں نے کہا اشرب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے سرتاج پیے۔ فضحکت حتی القیت علی ظہری، اتنا میں ہنسا اتنا ہنسا کہ پچھلی طرف گر گیا۔
کہتے احدى سواتك یا مقداد، مقداد کو بات ہے جو اس طرح کر رہے ہو، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول پہلے آپ دودھ پیئیں پھر بتاؤں گا۔ کہا ساتھیوں کو اٹھاؤ، کہا ساتھیوں کو نہیں اٹھانا، پہلے آپ پیئیں پھر کو بات ہوگی۔ دودھ پیا اور قصہ بیان کیا، سرتاج رسول میرے خوف کی تو حالت آپ جانتے ہی نہیں ہیں، میں تو جب آپ پیالہ پکڑ رہے سوچ رہا تھا پتہ نہیں بنے گا کیا، آپ نے دعا کی اور اس دعا کے نتیجے میں رحمت الہی ایسی نازل ہوئی، ایک رات میں جانور نے 2 مرتبہ دودھ دیا ہے۔ یہ خیر خواہی، یہ ہمدردی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، کو نہیں بھی پلاتا کھلاتا پھر بھی دعاؤں سے محروم نہیں ہے۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، ہمدردی یہ اجر عظیم کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رجل يمنح اہل بیت الناقہ تغدو بعس وتروح بعس ان اجرها لعظیم، کوئی ہے ایسا بندہ جو دودھ والا جانور کسی کو تحفے میں دے دے، وہ صبح بھی پیالہ بھر کے لائے دودھ کر شام کو بھی لائے، پتہ تو اس وقت چلے گا جب قیامت کو اس کا اجر ملے گا اس کو۔ لیکن آج ویسے کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ جی کوئی ہے دنیا میں ایسا؟ اور یہاں تو پیسے دے کے بھی خریدا جائے تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو پانی نہیں ڈالا دودھ میں، دودھ پانی میں ڈالا ہے۔ بات تو سچی ہے ان کی، دودھ میں پانی نہیں ڈالتے، وہ پانی میں دودھ ڈالتے ہیں کیونکہ اس کی سفیدی تو ختم نہیں نہ ہوتی۔ اور صحیح بخاری میں روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کے پاس دودھ لایا گیا، آپ نے ٹھنڈے کنویں سے پانی منگوا کے اس میں شامل کیا اور پی لیا۔ بہت سارے اس وقت جو دودھ بیچنے والے بڑے بڑے فقہا بن گئے، کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے وہ اللہ کے رسول نے خود پیا تھا، بیچا نہیں تھا، تو لسی بنا کے پینا جائز تو ہے، بیچنا تو جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو جو مسلمانوں سے یہ دھوکہ اور فراڈ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جو تربیت کی، صحابہ کا امتیاز دیکھیے، اور یہ چند باتیں ذرا سن کے اتنا ذہن میں بتا دیجئے گا مجھے، کیا یہ زندگی میں ممکن ہے؟ صحابی سعید بن عاص کان اذا قصده سائل، کوئی آدمی ان کے پاس آ جاتا کچھ مانگنے، ولیس عنده شیء، اور ان کے پاس کچھ چیز نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ کیوں جی اگر ہمارے پاس نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے نا اما السائل فلا تنہر، سوالی کو ڈانٹیے نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اور تینوں بندہ اور نظر کو نہیں آیا، اور نہیں جی نہیں مولوی صاحب تھے مقدے ہی نہیں۔ یہ باتیں اسلام کو پسند نہیں ہیں۔ تربیت دیکھیے، اگر کچھ نہ ہوتا تو کہتے اکتب علی سجلا بمسألتک الی المیسرہ، ہوتا تو دے دیتے، نہ ہوتا تو کہتے اپنے پاس لکھ لو، گویا کہ یہ مجھ پہ قرض ہی ہے، جب میرے پاس آئے گے میں تجھے ضرور پہنچاؤں گا۔ اب میرے پاس نہیں ہے، جب میرے پاس آسانی ہوگی تو میں تجھے ضرور دوں گا، لکھ لو تم۔ انداز دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کیسی کی۔ عمرو بن ثابت کہتے ہیں جب علی بن حسین اللہ کے پاس چلے گئے، فوت ہوئے، غسل دینے والے غسل دے رہے ہیں، دیکھا کندھے پہ اور کمر پہ نشان ہے کہ نہ تو ان کو چوٹ لگی ہے نہ کوئی لڑائی بڑائی ہوئی ہے، یہ نشان کیسے ہیں؟ پتہ یہ چلا مما كان ينقل الجرب بالليل الى منازل الارامل، ساری دنیا سوئی ہوتی تھی، اپنی کمر پہ اپنے کندھے پہ بوریاں اٹھا کے بے وگان اور مسکینوں کے گھر میں کھانا پہنچاتے نظر آتے۔ اور شیبہ بن نعامہ بیان کرتے ہیں جب علی بن حسین فوت ہوئے، پتہ اس وقت چلا، گھر والے کہتے تھے بخیل بڑے ہیں، یہ پیسے نہیں خرچ کرتے، جوڑتے ہیں پتہ نہیں کس کے لیے۔ وجدہ یعول مئۃ اہل بیت، پتہ اس وقت چلا جب دنیا سے چلے گئے تو 100 گھر بھوکا بیٹھا ہوا تھا، کب رات کو علی بن حسین آئے اور ہمیں کھانے کو کچھ دے جائے۔ 100 گھر، بڑے بڑے عمراء یہاں بیٹھے ہوں گے،
میری بات کو تھوڑا سا ہضم کر کے دیکھیں. یہ عمارت جو ہے جتنی بھی ہے 100 گھروں کو کھانا ماہانہ جو ہے وہ راشن کوئی پہنچاتا ہے؟ کوئی پہنچاتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت دی تھی. ہمدردی کی حالت دیکھیے. بکر بن عبداللہ کہتے ہیں، امام ذہبی نقل کرتے ہیں، ابو العباس احمد بن ابی الحسن كان يجمع الحطب ويجيء به الى بيوت الارامل ويملأ بالجرة. ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کرتا پھرتا ہے. اس کو کہا یہ اچھا بڑا مالدار ہے، یہ لکڑیاں کیوں اکٹھی کر رہا ہے؟ پتہ تب چلا جب وہ گٹھری بنا کے رات کی تاریکی میں مختلف گٹھریاں جو ہیں وہ ان عورتوں کے گھروں میں پہنچا کے آتا ہے جن کی خامد دنیا سے رخصت ہو چکی ہوتی اور وہ باپرد باہر نکل نہیں سکتی تھی. ان حالات کو صحابہ کرام اور سلف نے پیش کیا. اور ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں اشعریوں کی حالت یہ تھی، اور اشعری قبیلہ وہ تھا جن کے سارے قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز دی تھی. اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے ویسے مجھے گھر کا پتہ نہیں ہے کہ فلاں کہاں رہتا ہے، رات کو جب تہجد پڑھتے نا ان کی میں قرات سنتا ہوں نا مجھے تب پتہ چلتا ہے فلاں اشعری کا یہ گھر ہے. اور ان کی عادت مبارکہ دیکھیے کیا تھی. ان الاشعریین اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم بالمدينه جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في اناء واحد بالسويه فهم مني وانا منهم. جب قبیلے کے اندر سارے کے سارے غزوے پہ نکلتے یا کھانا کم ہو جاتا تو ایک چادر بچھا دی جاتی اور سب کو کہہ دیا جاتا اپنا اپنا حصہ لا کے ڈالو. کوئی تھوڑا لاتا، کوئی لاتا ہی نہیں ہے، کوئی زیادہ لاتا. اور ان کی محبت کی حالت یہ تھی جب سارا مال اکٹھا ہو جاتا تو جتنے خاندان کے موجود ہوتے سب برابر برابر تقسیم کر کے لے جاتے. کرتا ہے آج کل خاندان میں کہ ایک بندے کے پاس کچھ بھی کمانے کو نہیں ہے، بیمار ہے، چلو میری تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی کیفیت بنائی ہے کہ میرے پاس 50,000 آ جاتے، اور ایک ایسا جس کے پاس 5,000 بھی نہیں آتا. کبھی کسی نے کیا کہ اس کی ہی مدد کر دے؟ ہم کس طرح کے ایمان کے دعوے لیے بیٹھے ہیں. اور میں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ قصے جب سامنے آتے ہیں تو یقین مانے ورطہ حیرت میں انسان پڑ جاتا ہے. ایک جگہ پہ بیٹھے بیٹھے مسلمانوں کو جیش العسرہ جب تیار ہوا ہے تو فرمایا کسی اور کو نہ کہیے گا، عثمان جو بیٹھا ہوا ہے. اور اس قیمت کو آج اگر ریوائز کیا جائے، ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے 1 کروڑ سے زائد پیمنٹ عثمان کر رہے ہیں ایک مجلس میں. اور جب بیر روما خریدنے کا وقت آیا تھا، ابھی اعلان ہوا تھا، فرمایا اللہ کے رسول کسی کو نہ کہنا عثمان جو بیٹھا ہوا ہے. اور اگر بیر روما کی قیمت آج لگائی ہے تو 1,57,00,000 روپے بنتے ہیں وہ جو ایک مجلس میں دے دی. آج سچی بات یہ ہے کہ ہمدردی اور خیر خواہی کو ہم نے چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی محرومی ہوگی. آج تو یہ ہے کہ فلاں کی جیب میں کچھ ہے تو یہ نکالا کیسے جا سکتا ہے. بلکہ حالت تو یہ ہے، صحابہ کی تربیت تو آپ نے سنی ہوئی ہے کہ 70 کے 70 لوگوں نے نہ جانے کتنے لوگ تھے، انہوں نے جانے تو دے دی، کہا دوسرے کو دے دو پانی. اور یہاں یہ ہے کہ کوئی جیب خالی لے کے باہر نکلے تو مار زیادہ پڑتی ہے کہ خالی کیوں لے کے آئے ہو، ہمارا سفر بھی تم نے رائے گاہ ہی کیا، ہم آخر رات نکلے ہیں تو کچھ لے کے جانا ہے. تو جس کی جیب خالی ہوتی ہے اس کو زیادہ مار پڑتی ہے. اللہ مالک الملک ہمارے اندر ہمدردی پیدا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ایک شخص آ گیا. جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی مجہود، کہ اللہ کے رسول بہت بھوک لگی ہوئی ہے. کہا ادھر آؤ. گھر لے کے گئے، پوچھا کو ہے گھر میں کچھ؟ بیویوں نے جواب دیا سوائے پانی کے کچھ نہیں. ویسے ہی اگر آپ محسوس نہ کریں تو چھوٹی سی میں گزارش کر دوں، سچ بتائیے گا دنیا کی کون سی ایسی عورت ہے جس کے گھر میں سوائے پانی کے کھانے کو کچھ نہ ہو، ایک دن بھی اس خامد کے پاس رہے گی؟ بولو. یہاں تو فریجیں بھری ہوتی ہیں نا،
اور فریزر رکھے ہوئے ہیں نا، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی رکھے، ایک دن اگر ڈیمانڈ کے مطابق چیز نہ آئے تو صحیح بخاری کے لفظ سامنے ہمارے آ جاتے ہیں، فوراً ہی کہہ دیتی ہے ما رأیت خیرا منک قط، تیتھوں پوری زندگی سو نہیں پایا۔ اور سرتاج رسول کا گھر دیکھیے، گھر جا کے پوچھا کو کھانے کو ہے، جواب ملا پانی ہے۔ آپ نے فرمایا لو بھی میرے صحابہ بات سنو، کون بندہ ہے من یضیف هذه اللیلہ رحمہ اللہ، میں دعا کرتا ہوں کون اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسائے۔ ایک انصاری سے ابھی کھڑے ہو گئے، فقام رجل من الانصار، کہ اللہ کی رسول میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ جب وہ لے کے اپنے گھر گئے، سوال کرتے ہیں حل عندک کی شیء، کوئی چیز تیرے پاس ہے؟ جواب دیتی ہے لا الا قوت صبیانی، بچوں کے لیے کچھ ہے، ہمارے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ لفظ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کے صحیح بخاری کی 3798 نمبر روایت پڑھیے گا۔ صحابی کہتے ہیں فعللیہم بشیء فاذا دخل ضیفنا فاطفئ السراج واریہ ان نأکل، اور بچوں کو لالچ لگا کے سلا دو، آج جب مہمان آ جائے تو چراغ بجھا دینا اور یہی محسوس کرنا کہ ہم بھی ساتھ بیٹھے کھا رہے ہیں، خالی منہ ہلاتے رہنا۔ مہمان آ گیا، چراغ بجھا دیا، مہمان بھی کھا رہا ہے، انسان کو شعور اور احساس تو ہوتا ہے کہ ساتھ بیٹھنے والے کا بھی منہ ہل رہا ہے کہ نہیں ہل رہا۔ اللہ مالک الملک کی رضا لینے والوں نے ہمدردی کی یہ مثال ایسے قائم کی، صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو سرتاج رسول فرماتے ہیں لقد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلہ، اللہ تعالیٰ نے رات کو تمہاری یہ جو کارگزاری دیکھی، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے ہیں کہ تم نے مہمان کی کس انداز سے مہمان نوازی کی۔ آج تو حالت یہ نا مہمان آ بھی جائے نا تو منہ پھیر لیتے ہیں، اور اگر وہ مہمان پکا ہی نکلے آ کے بلا لے، اچھا کب آئے، اچھا ماشاءاللہ آ گئے آپ، پتہ ہے اب تو یہ گردن پہ سوار ہو گیا ہے۔ مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہی وہ ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت وہ کرے جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے، اور واقعی وہی کر سکتا ہے جس کے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پہ ایمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی یہ صفات اپنی زندگی میں لانے والے بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہمدردی کی مثال تو تاریخ دینے سے ویسے ہی عاجز اور قاصر ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حدیث بعد میں سناتا ہوں، اور روایت صحیح بخاری کی 3781 نمبر ہے، آپ میں سے کسی کی فیکٹری ہے؟ آپ سے کچھ لیں گے نہیں انشاءاللہ، پریشان ہوئیے گا۔ دنیا میں کوئی بندہ اس وقت موجود ہے جو کہے کہ میرا فلان رشتہ دار کی آدھی فیسبک کو دیتا ہوں، آدھی میں لے لیتا ہوں؟ بولے آپ تو روزہ ہی رکھ لیا۔ دکاندار کوئی ہے یہاں؟ تو کیسے آج کے دور میں کہ فلاں 5 وقت کا نمازی ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، بیمار ہے، آج سے آدھی دکان اس کی آدھی میری، تو کہہ سکتا ہے؟ اور دکان نہیں تو کو کہہ سکتے آدھا پروفٹ ہی اس کو میں دوں گا؟ ممکن ہے؟ ہم ان لوگوں کے قصص پڑھ رہے ہیں، ذرا اس روایت پہ غور کیجئے گا جو میں نے آپ کو حدیث ابھی بیان کرنی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف جب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن الربیع کے ساتھ ان کی مواخات قائم کر دی۔ یہ بھائی ہیں، کہا آپ جانتے ہیں، انصار بھی جانتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے، سرتاج رسول میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، آدھا باغ آج کے بعد اس کا اور آدھا میرا۔ اور اگلی بات جو آپ مانیں گے بھی نہیں، لیکن صحیح بخاری کی روایت 3781 کہ ایسا اثار فرماتے ہیں وَلِي إِمْرَأَتَانِ فَانْظُرْ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ
فَأُطَلِّقُهَا حَتَّى إِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا. بھائی میری 2 بیویاں ہیں، پردہ ذی القعدہ 4 ہجری کو نازل ہوا ہے اور یہ پہلے سال کی پہلی ہجری کی بات ہے. کہا میری 2 بیویاں ہیں، تمہیں ان دونوں سے جو پسند ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم شادی کر لینا. اسے ایمانداری سے بتائیے گا یہ ایمان ممکن ہے؟ ممکن ہے یہ ایمان؟ یہ وہ امتیاز تھا جس وجہ سے آج ان صحابہ کے بارے میں کوئی زبان ٹیڑھی کرتا ہے نا تو اس پہ لعنت اور پھٹکاروں کی بے شمار جو ہے نا وہ بارش نازل ہو جاتی ہے. اس لیے ان ہستیوں کے بارے میں زبان کھولنے والے کا حالت جو ہوگی جو ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ امتیازات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھائے تھے. ابو برزہ اسلمی صحابی ہیں. کانت لأبی برزۃ الاسلمی جفنۃ من سرید غدوہ وجفنۃ عشیہ للارامل والیتامى والمساکین. بڑے بڑے لاکھ پتی اور کروڑ پتی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جب کھانا پکاتے تو ایک جفنا، ایک بہت بڑا پیالہ سرید کا صبح الگ بھر کے رکھ لیتے کہ شام کو رکھ لیتے. پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کیا، یہ کھانا کیوں پکایا، آپ کو تو اتنا چاہیے نہیں. کہا مجھے ہی چاہیے. یتیموں اور مسکینوں کو کس نے کھلانا ہے، یہ صبح ان کا بھی حصہ ہے اور شام کو ان کا بھی حصہ ہے. اس حصے کو نہ دوں مجھے چین ہی نہیں آتا، مجھے چین نہیں آتا. اور امام ابن کثیر نے جو واقعہ نقل کیا ہے اس کی روشنی میں ایک اور بات بھی سمجھیے. ابراہیم علیہ السلام کے گنگریالے بال تھے. جب بھی وہ کھانا کھاتے کسی کو ساتھ بٹھا کے کھاتے، اکیلے نہیں کھاتے. ایک دن رستے میں آگے بندہ کوئی نہیں ملا، بندہ ہی کوئی نہیں آ رہا. ایک بوڑھا آدمی آیا، کہا یا امی قل بسم اللہ، بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ. تو وہ چچا جو ہے وہ بابا جی پوچھتے ہیں یہ اللہ کون ہے جس کا نام لینا ہے؟ کہا جس رب نے کھانا دیا اس کا نام لو. کہتے ہیں میں نہیں جانتا اس کو. اب وہ نوجوان تھے ابراہیم علیہ السلام. فرمایا اگر اس کو جانتے نہیں، اس کا نام نہیں لیتے تو پھر کھانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ وہ بابا جی اٹھ بیٹھے، اس ڈر سے بھی اٹھ بیٹھے کہ نوجوان ہے کوئی اور ہی نہ مسئلہ بن جائے. وہ چل دیے. اللہ مالک الملک نے فرمایا اس نے 80-90 سال میری پہچان نہیں کی، آخر میں بھی تو دے ہی رہا ہوں. تو تیرے سامنے آج ہی آیا تو تم نے انکار کر دیا، بلا کے لاؤ اس کو. راوی روایت کرتے ہیں کہ وہ پیچھے سے آوازیں دے رہے ہیں کہ یا عمی تعال آؤ، اور بابا جی اس ڈر سے بھاگ پڑے کہ اب یہ نوجوان مجھے مارے گا. آخر وہ نوجوان تھے، بوڑھے تھے، پکڑ لیا. کہا تشریف لاؤ آ کے کھانا کھاؤ. کہا اب کیسے؟ کہا جس رب نے کھانا دیا تھا اس رب نے یہ کہا ہے کہ میں بھی تو دے رہا ہوں، مجھے نہیں جانتا. کہا اس رب کا مجھے تعارف کرواؤ، اب میں اس کی پہچان کرنا چاہتا ہوں. اس ہمدردی اور خیر خواہی سے پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں جو ان کی جنت کی راہ سیدھی ہو جاتی ہے. بات اچھی ایک سوال کے انداز سے آگئی ہے. جب ان کو یہ آفر ہوئی تھی نا عبد الرحمن بن عوف کو کہ آدھا باغ لے لو، تو انہوں نے کہا تھا جزاک اللہ خیرا دلنی علی السوق، اللہ تجھے جزائے خیر دے، مجھے بازار کا پتہ دے دو، اللہ خیر کرے گا. وہ چند ٹکیاں مکھن کی لے گئے اور چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنا امیر کر دیا کہ کھجور کی گٹھلی جتنا سونا دے کے شادی کر لی. اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں مٹی کے ڈھیر کا سودا کرتا ہوں لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سونے کا بھاؤ دے دیتے ہیں. سبب یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور آپ نے یہ بات تو سنی ہوئی ہے، کسی نے راز پوچھ لیا تھا آپ کی تجارتی کامیابی کا راز کیا ہے؟ انہوں نے 3 جواب دیے تھے. کہا پہلا راز یہ ہے میں نے کبھی ادھار کاروبار نہیں کیا. مشکل بات تو نہیں کہہ دی میں نے؟ کیا جی پاکستانی مزاج کے مخالف تو نہیں بات ہو؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ادھار کاروبار نہیں کیا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ کبھی ہم نے نقدی نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ میں نے طمع اور لالچ کبھی نہیں کیا، مجھے جتنا بھی پروفٹ ملتا میں لے لیتا، طمع نہیں کرتا تھا. ایک دن 1000 اونٹ بیچے،
جتنے کے لیے اتنے کے دے دیے، صرف رسیاں اتارنے کی بات کر لی کہ رسیاں میریاں ہیں، ان رسیوں کو اتارا، ہر رسی کو 1 درہم میں بیچا اللہ نے، اس میں بھی 1000 کا پروفٹ دے دیا۔ تیسری بات یہ تھی کہ جانور جو میرے پاس ہوتا اس کا گاہک آ جاتا، میں نے کبھی موڑا نہیں تھا، نہ جانے یہ گاہک مڑ جائے صبح کو جانور بھی جہاں سے آیا وہاں چلا جائے، اس لیے میں نے کبھی اس کو لیٹ نہیں کیا تھا۔ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی میں نے سودا کر لیا، نہ جھوٹ بولا ہے نہ فراڈ کیا ہے۔ آج کل کے تاجر تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال کتنا دیا تھا۔ اور اگر اس روایت کو میں پیش کر دوں جنہوں نے ثلث مال وقف کیا تھا امہات المومنین کے لیے، ساری کیلکولیشن کی جائے تو صرف 8 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ کتنا؟ یہ اس دور کی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ تو کر سکتا ہے ثلث مال وقف 8 کروڑ؟ یہ قصص ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے زاویے اور رویے درست کرنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم بھی دیا، بلکہ فرمایا قیامت کے دن سب سے پیارا مجھے وہ لگے گا جس کے اندر زیادہ ہمدردی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں جتنی زیادہ ہمدردی ہے اللہ مالک الملک اتنی اس کی نصرت زیادہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث کو غور سے سنیے گا، لا يزال اللہ فی حاجت العبد ما دام فی حاجت اخیہ، جو مسلمان کسی کی بھلائی میں کسی کی ضرورت پوری کرنے میں جب تک لگا رہتا ہے مالک الملک اس کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ مقابلہ دیکھیے، میں اگر اور آپ اگر کسی کی خیر خواہی کرتے ہیں تو کسی کر سکتے ہیں؟ جب تک میں اور آپ خیر خواہی کر رہے ہیں، ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، ہماری کون کر رہا ہے؟ ہم تو شاید پوری کسی کی کر نہ سکیں، لیکن اللہ مالک الملک کی کسر چھوڑیں گے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعُ عَنْهُ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کو اس کے لیے ہولناکیوں سے اس کو بچا لیا جائے، وہ دنیا میں تنگ دست لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کرے، یا ان کے قرض معاف کر دے یا قرض اتار دے۔ اور فرمایا من محا عن غریمہ او عفا عنہ اثبت اللہ قدمہ یوم تزل الاقدام، جو دنیا میں کسی کا قرض معاف کر دیتا یا قرض اتار دیتا ہے، قیامت کو جب ساری دنیا کے پاؤں کڑ رہے ہوں گے اللہ اس کا قدم جنت میں جما دیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، كان رجل يدعى الناس فكان يقول لفتاه اذا اتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا۔ ایک آدمی نے اپنا مشن یہ بنایا کہ میں نے لوگوں کو قرض دینا ہے۔ آج تو قرض دینا بھی مشکل ہو گیا نا، پہلی بات ہے کوئی دیتا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی دے دے تو اس کو سبق ایسا سکھایا جاتا ہے کہ پوری زندگی دوبارہ وہ دینے کی چاہت بھی نہیں کرتا۔ ایسا ہی ہے، اگر کسی کو نیکی کرنے کے اللہ دے ہی دے توفیق، تو قرض جس کا وعدہ 5 دن کا تو 5 سال بھی گزر جاتے ہیں، آخر لڑائی پہ وہ قصہ منتج ہوتا ہے، وہ قرض واپس نہیں آتا۔ ایسی بھیانک صورت بن گئی ہے مسلمانوں کی کہ نیکی کرنے والا بھی سوچ کے نیکی کرتا ہے، حالانکہ حق تو یہ ہے کہ جس نے احسان کیا ہے احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہونا چاہیے۔ اس آدمی نے اپنے سیکرٹری کو یہ کہا ہوا تھا کہ کوئی تنگ دست آ جائے تو مہلت دے دینا، مہلت دے دینا، صرف نظر کرنا، شاید اللہ اسی وجہ سے معاف کر دے۔ اللہ نے روح قبض کر لی، فرشتے پوچھتے ہیں ماذا عملت، کیوں بھی تیری کو نیکی؟ بندہ جواب دیتا ہے نیکی تو میں نے کوئی نہیں کی، ویسے ایک بات کہہ دوں کہ جب میں کسی کو قرض دیتا تھا نا تو اس کے پاس اگر پیسے نہیں ہوتے تھے تو میں مہلت دے دیا کرتا تھا، چلو جب ہوں گے تو دے دینا، اور اس نیت سے کرتا تھا شاید اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے دے۔ اللہ مالک الملک فرمانے لگے نیکی تو کوئی نہیں ہے، تو اگر تجاوز کر سکتا ہے مہلت دے سکتا ہے تو فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں بھی مہلت دیتا ہوں، اس کو جنت لے جاؤ۔
میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے، اللہ مالک الملک ہمارے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا کرے۔ کسی کے پاس مال ہے تو مال سے ہمدردی کرے، کسی کے پاس منصب و جاہ ہے تو اپنی جائز سفارش سے اس کی مدد کر دے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو اچھی بات، اچھی توجیہ، اچھی نصیحت سے ہمدردی کر دے۔ اور میرے بھائیوں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بیچارہ کمزور ہے، اس کی گٹھری اٹھا کے اس کی مدد کر دی جائے، کچھ بھی نہیں ہے، دعا تو کر سکتے ہیں، استغفار تو کر سکتے ہیں۔ اللہ مالک الملک توفیق عطا فرمائے۔ استغفار کی بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ بات پہلے بھی بیان کی ہوئی، چونکہ موضوع ہے، شاید کسی کے دل میں گھر کر جائے میری یہ بات۔ آپ میں سے تاجر کون کون ہے؟ ذرا ہاتھ تو کھڑا کرے، ڈرنا نہیں ہے۔ ڈر کے کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ میں نے صرف ایک اصول پوچھنا آپ سے، تو ابھی دنیا میں ایسا کوئی بگ پروجیکٹ ہے جس کا پروفٹ ایک دن کا کچھ شو کر سکے 1.5 ارب روپے؟ بولیے، وہ ایسا پروجیکٹ ایک دن میں، ایک مہینے میں نہیں ہے؟ میں بتا دوں آپ کو، بتا دوں بھائی؟ چلو بتائیے پھر، دنیا میں اس وقت مسلمان کتنے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1.5 ارب کے قریب ہے۔ فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کان له بكل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، جو بندہ مومن صرف یہ کہہ دے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہہ دیں آپ بھی، کتنے سیکنڈ لگے؟ چلو زیادہ کہہ دیں، 7 کہہ دیں سیکنڈ، وہ آہستہ بھی پڑھ سکتا۔ 7 سیکنڈ میں کہے ہوئے الفاظ، عبادہ بن صامت کی روایت صحیح الجامع کی، فرمایا جو یہ کلمات کہہ دے، کائنات میں جتنے مسلمان ہوتے ہیں اتنی تعداد میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو اتنا کہنے والے کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ بتاؤ، کوئی ایسی تجارت ہے، پروجیکٹ ایسا ہے جس کا اتنا پروفٹ ہو؟ تو کہہ دے ایک مرتبہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو معاف فرما۔ اللہ مالک الملک آپ سب کو عزتوں، راحتوں، برکتوں سے نوازے۔ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو شفا بنا دے، کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، اور مالک الملک جس کی اولاد ہے اس کو نیک بنا، دستے بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، بے اولادوں کی جھولیوں کو بارونق بنا، مال والوں کے مال میں برکت فرما، فتنوں اور آزمائشوں سے بچا، اور بے روزگاروں کو تونگر بنا، مقروض کی غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ اے اللہ جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا۔ جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمانا۔